میرے ابا کو چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ہفتے میں رقم واپس کر دوں گی۔ وہ بولی تو یاسر عالم کے اشارے پر اس کے شرابی باپ جو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یاسر عالم سگریٹ کا گہرا کش لیتا اس کے مقابل آیا اور دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ جانتی ہو نا، رقم واپس نہ ملی تو تمہارے باپ کی جگہ تم بھگتو گی۔ یاسر عالم کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ معلوم ہے جان سے مار دو گے۔ اس بات پر یاسر عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری سزا کچھ اور ہوگی۔ گہری نظروں سے اس کی نقاب میں جھانکتی آنکھیں دیکھ کر وہ پلٹ گیا۔ وہ اپنے شرابی باپ کو وہاں سے لے گئی تھی جب یاسر عالم نے اپنے خاص آدمی کو اشارہ کیا، نظر رکھو لڑکی پر، اور جتنی بھی کوشش کر لے اس کے پاس پیسوں کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے چاہیے یہ لڑکی۔ یاسر صاحب، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نشے میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ کامران، جس کے چہرے پر خوف تھا اور سانسوں میں شراب کی بو بسی ہوئی تھی، فرش پر گھٹنوں کے بل گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے لکڑی کی بھاری میز کے پیچھے یاسر عالم ایک نرم کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ کا دھواں اڑتا ہوا چھت کی طرف جا رہا تھا۔ یاسر کی گہری آنکھیں کامران کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یاسر نے خاموشی سے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور پھر بہت آہستگی سے دھواں کامران کی سمت چھوڑا، جس سے اسے کھانسی ہونے لگی۔ غلطی؟ یاسر کی آواز دھیمی مگر کاٹدار تھی۔ کامران، تم میرے گھر میں 10 سال سے صفائی کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یاسر عالم کے گھر سے سوئی بھی غائب ہو تو اس کا حساب خون سے دینا پڑتا ہے، اور تم نے تو لاکھوں کی نقدی پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ وہ میری مجبوری تھی صاحب، ادھار بہت چڑھ گیا تھا، وہ لوگ میری جان کے در پہ تھے۔ کامران نے کانپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے چھونے کی کوشش کی۔ یاسر نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری سوگوان کا دروازہ زور سے کھلا۔ یاسر کی گارڈ سے ایک نوجوان لڑکی کو اندر لے کر آئے جو بارش میں پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ یہ آئرہ تھی۔ اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا، چہرہ بارش کے پانی اور آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ہمت تھی جو اس ذلت آمیز ماحول سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ابا! وہ پکاری اور تیزی سے لپک کر کامران کے پاس پہنچی۔ یاسر عالم نے پہلی بار اپنی کرسی چھوڑی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر گڑ گئیں جو اس وقت کسی زخمی شیرنی کی طرح اپنے باپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ تو تم ہو اس کی بڑی بیٹی آئرہ؟ یاسر کے لہجے میں ایک عجیب سی دلچسپی پیدا ہوئی۔ سنا ہے تم ٹیلی فون آپریٹر ہو، کافی سلیقہ مند ہو، مگر تمہارا باپ تو بڑا بے ڈھنگا نکلا۔ آئرہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر یاسر کو دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ وہ یاسر عالم ہے جس کے اشارے پر شہر کی بڑی بڑی میلیں چلتی ہیں۔ میرے ابا کو چھوڑ دیں یاسر صاحب، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کی تلافی میں کروں گی۔ یاسر عالم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا آئرہ کے بالکل قریب آ گیا۔ بارش کے قطروں سے بھیگی ہوئی آئرہ کی خوشبو اور یاسر کے سگریٹ کی مہک فضا میں ٹکرا رہی تھی۔ تلافی؟ یاسر نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ تمہارے باپ نے 15 لاکھ روپے چوری کیے، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ایک ٹیلی فون آپریٹر کو اتنی رقم جمع کرنے میں کتنی صدیاں لگیں گی؟ آئرہ نے تھوک نکلا۔ اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، مگر میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں ایک ہفتے میں رقم واپس کر دوں گی۔ بس میرے ابا کو چھوڑ دیں، ان کی حالت دیکھیں، یہ مر جائیں گے۔ یاسر نے ایک گہری نظر کامران پر ڈالی جو اب فرش پر نیم بے ہوش پڑا تھا، پھر اس نے دوبارہ آئرہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس لڑکی کی خود اعتمادی نے اندر تک ہلا دیا تھا۔ 1 ہفتہ؟ یاسر نے سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 ہفتہ دیتا ہوں۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جنہوں نے فوراً کامران کو چھوڑ دیا۔ کامران لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ آئرہ نے اسے سہارا دیا۔ یاسر سگریٹ کا آخری کش لیتا ہوا اس کے مقابل آیا اور جان بوجھ کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ آئرہ کی آنکھوں میں جلن ہوئی مگر اس نے پلکیں تک نہیں جھپکائی۔ یاد رکھنا آئرہ، اگر 1 ہفتے میں رقم واپس نہ ملی تو تمہارے باپ کی جگہ سزا تم بھگتو گی۔ میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا۔ آئرہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ معلوم ہے مجھے، کیا کرو گے؟ جان سے مار دو گے؟ یاسر نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں آئرہ کے چہرے کی ملائمت اور سادگی کا طواف کر رہی تھیں۔ نہیں، تمہاری سزا کچھ اور ہوگی۔ موت تو بہت آسان راستہ ہے، میں تمہیں زندگی کی وہ سزا دوں گا جو تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ آئرہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس دیکھی اور اسے جھرجھری لگ گئی۔
وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یاسر عالم وہیں کھڑا کھڑکی سے باہر اسے بارش میں دیکھتے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا خاص آدمی شاہد کمرے میں داخل ہوا۔ صاحب، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی بڑی رقم کا انتظام کر پائے گی؟ شاہد نے حیرت سے پوچھا۔ یاسر کے چہرے پر ایک مکرانہ فاتحانہ چمک آئی۔ نہیں، وہ کبھی نہیں کر پائے گی، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں۔ شاہد الجھ گیا۔ تو پھر آپ نے اسے مہلت کیوں دی؟ یاسر نے مڑ کر شاہد کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی گہرے سمندر کی طرح تاریک تھیں۔ نظر رکھو اس لڑکی پر، وہ جہاں بھی جائے، جس سے بھی مدد مانگے، اس کے تمام راستے بند کر دو۔ اس سے کسی بھی قیمت پر پیسوں کا انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے شاہد، اور جب کوئی چیز یاسر عالم کو پسند آ جائے تو وہ اسے چھیننے کے بجائے اسے مجبور کر کے اپنے پاس لانے کا ہنر جانتا ہے۔ باہر بجلی کڑکی جس نے ایک لمحے کے لیے یاسر کے چہرے کو روشن کر دیا۔ اس کے چہرے پر موجود جنون یہ بتا رہا تھا کہ آئرہ کے لیے آنے والا ہفتہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان ہونے والا ہے۔ یاسر نے میز پر پڑا آئرہ کا گرا ہوا رومال اٹھایا، اسے سونگھا اور پھر اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کھیل اب شروع ہوا ہے مس آئرہ کامران، اس نے زیر لب کہا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ شام کے اس پہر آئرہ کے چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر میں حبس کا راج تھا۔ پنکھا اپنی پوری رفتار کے باوجود صرف گرم ہوا پھینک رہا تھا۔ آئرہ باورچی خانے کے کونے میں بیٹھی آٹے کا ڈبہ دیکھ رہی تھی جو تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سامنے کمرے میں اس کی 3 چھوٹی بہنیں سارہ، زینب اور چھوٹی مریم ایک ہی چارپائی پر سو رہی تھی۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سختی سے انہیں پوچھ ڈالا۔ اس کا باپ کامران دوسرے کونے میں پڑا کراٹے لے رہا تھا۔ شراب کے نشے نے اسے اتنا بے حس کر دیا تھا کہ اسے اس بات کی فکر ہی نہ تھی کہ اس کی بیٹی کس آگ میں جل رہی ہے۔ 15 لاکھ! آئرہ نے سرگوشی کی۔ یہ رقم اس کے لیے محض ایک عدد نہیں، ایک پہاڑ تھا جس کے تلے وہ دبتی جا رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی کر کے رقم کا بندوبست کرنا ہی تھا۔ آئرہ اپنے دفتر کی میز پر بیٹھی، کانوں پر ہیڈ فون لگے تھے، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ یس سر، میں آپ کی کال ابھی فارورڈ کرتی ہوں، اس نے مشینی انداز میں جواب دیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی وقت اس کی کولیگ سائمہ اس کے پاس آئی۔ آئرہ، کیا ہوا؟ تم پرسوں سے بہت پریشان لگ رہی ہو۔ آئرہ نے گہرا سانس لیا۔ سائمہ، کیا کمپنی ہمیں ایڈوانس سیلری دے سکتی ہے یا کوئی لون اگر مل جائے؟ سائمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم جانتی ہو مینیجر کتنا سخت ہے۔ پچھلے مہینے رمشا کو اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، اس نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر تمہیں اتنی بڑی رقم کیوں چاہیے؟ آئرہ کچھ کہنے والی تھی کہ اس کی نظر کھڑکی سے باہر سڑک پر گئی۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسڈیز کھڑی تھی۔ شیشے کالے تھے، مگر آئرہ کو یقین تھا کہ اس کے اندر وہی بیٹھا ہے جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، یاسر عالم۔ گاڑی کے اندر ٹھنڈک تھی اور یاسر عالم آرام سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کا خاص آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ صاحب، وہ باہر نکل رہی ہے، شاہد نے اطلاع دی۔ یاسر نے سر اٹھا کر دیکھا، آئرہ دفتر سے نکل کر ایک بینک کی طرف جا رہی تھی۔ جاؤ پتہ کرو کس سے ملنے گئی ہے، یاسر نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہد واپس آیا۔ صاحب، وہ اپنے کسی دور کے رشتہ دار سے قرض مانگنے گئی تھی جو اس بینک میں مینیجر ہے، لیکن ہمارے آدمی نے پہلے ہی وہاں فون کر دیا تھا، اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ یاسر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اچھی بات ہے، اسے لگنا چاہیے کہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تبھی وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اسے دکھایا جائے گا۔ یاسر عالم کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ آئرہ بس اسٹاپ پر اکیلی کھڑی تھی۔ بارش کے بعد کی نمی فضا میں موجود تھی۔ وہ تھک کر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے آج 5 جگہوں سے ادھار مانگا تھا، مگر ہر جگہ اس سے نہ سننے کو ملی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اسے ہر مدد سے دور دھکیل رہا ہے۔ اچانک ایک کالی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشہ آہستہ سے نیچے ہوا اور یاسر عالم کا پرکشش مگر مغرور چہرہ سامنے آیا۔ تیسرا دن ختم ہو رہا ہے مس آئرہ، یاسر کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ رقم کا انتظام کتنا ہوا؟ آئرہ نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ابھی وقت باقی ہے یاسر صاحب، میں نے آپ سے 1 ہفتہ مانگا ہے۔ یاسر گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آ گیا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ آئرہ کو اس سے بات کرنے کے لیے گردن اوپر کرنی پڑی۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آئرہ کے حواس پر چھانے لگی۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، یاسر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا، لیکن ہمت سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی قرض اترتا ہے۔ تم یہاں بس کا انتظار کر رہی ہو جبکہ تمہارے گھر میں شاید آج روٹی بھی نہ پکی ہو۔ آئرہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک آئی۔ آپ کو میرے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بہنوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گی۔
یاسر نے ایک قہقہہ لگایا۔ کیا واقعی تم ایک ٹیلی فون آپریٹر ہو آئرہ؟ 15 لاکھ روپے تمہاری 20 سال کی تنخواہ ہے۔ تم کس دنیا میں رہ رہی ہو؟ میں اپنی محنت پر بھروسہ رکھتی ہوں، آپ جیسے لوگوں کی طرح دوسروں کی مجبوری کا سودا نہیں کرتی۔ آئرہ نے تلخی سے جواب دیا۔ یاسر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے آئرہ کا بازو سختی سے پکڑا۔ مجبوری کا سودا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں چاہوں تو ابھی تمہارے باپ کو پولیس کے حوالے کر دوں اور تمہارے گھر کی نیلامی کروا دوں۔ آئرہ نے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو کر دیں، جیل جانا اس ذلت سے بہتر ہے جو آپ مجھے روزانہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دکھاتے ہیں۔ یاسر نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ اس لڑکی کو توڑنا چاہتا تھا مگر اس کی خودداری اسے متاثر کر رہی تھی۔ 4 دن باقی ہیں، یاسر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھتے تمہاری یہ انا تمہیں کہاں تک لے کر جاتی ہے۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے گرد اور آئسہ کی خاموش سسکیاں چھوڑ گئی۔ آئرہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ سارا تیز بخار میں تڑپ رہی تھی۔ آپی، سارا بہت بیمار ہے، ابا تو ہوش میں نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ زینب روتے ہوئے بولی۔ آئرہ کے پاس اب دوا کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا، صرف چند 100 روپے تھے۔ اسے یاسر عالم کی بات یاد آئی۔ تمہارے گھر میں شاید آج روٹی بھی نہ پکی ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ ایک طرف باپ کا گناہ ہے، دوسری طرف بہنوں کی زندگی ہے۔ اسی لمحے باہر ایک بار پھر سے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ آئرہ نے کھڑکی سے جھانکا۔ وہیں کالی مرسڈیز وہاں کھڑی تھی۔ یاسر عالم گاڑی سے نہیں نکلا تھا مگر اس کا ڈرائیور شاہد ہاتھ میں ایک بڑا شاپر لیے اندر آیا۔ یہ صاحب نے بیچا ہے، اس میں کھانا اور سالہ کے لیے دوائیاں ہیں۔ شاہد نے سامان میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے غصے سے کہا، لے جاؤ یہ سب، ہمیں اس کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہد نے رک کر اسے دیکھا۔ بی بی جی، صاحب نے کہا تھا اگر آپ انکار کریں تو آپ کو یاد دلا دو کہ یہ خیرات نہیں، آپ کے باپ پر چڑھنے والے قرض میں ایک اور اضافہ ہے، وہ آپ سے اس کا حساب بھی لیں گے۔ شاہد چلا گیا مگر آئرہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ یاسر عالم اسے ایک ایسی دلدل میں اتار رہا تھا جہاں سے نکلنے کا راستہ صرف اسی کی طرف جاتا تھا۔ اس نے تڑپتی ہوئی بہن کو دیکھا اور پھر دوائیوں کے شاپر کو۔ اس کی انا ہار رہی تھی اور اس کی ممتا جیت رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوائی اٹھائی۔ دور سڑک پر کھڑی گاڑی میں بیٹھے یاسر عالم نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور مسکرایا۔ پہلا قدم آئرہ، تم نے میرا دیا ہوا نمک چکھ لیا، اب تم دور نہیں جا سکو گی۔ یاسر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ 7 دن گزر گئے اور آج کا دن آئرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ گزشتہ 6 دن سے کسی پاگل کی طرح اس نے شہر کی خاک چھانی تھی۔ اس نے اپنی جمع پونجی نکالی، اپنی ماں کی واحد بچ جانے والی سونے کی بالیاں سنار کو بیچ دیں اور اپنے دفتر سے قرض کی درخواست کی مگر نتیجہ وہی رہا۔ 15 لاکھ روپے کا بندوبست اپنی جگہ اسی طرح باقی رہا۔ یاسر عالم کے بچھائے ہوئے جال اتنے مضبوط تھے کہ آئرہ جس دروازے پر دستک دے دی وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بند ہو جاتا۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ کامران اب کچھ ہوش میں تھا مگر شرمندگی کے مارے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ آئرہ پتر، مجھے پولیس کے حوالے کر دے، میری وجہ سے تو ذلیل ہو رہی ہے، کامران نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ آئرہ نے اپنے باپ کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما۔ نہیں ابا، میں آپ کو اس عمر میں سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میں جا رہی ہوں یاسر عالم کے پاس، کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکلے گا۔ آئرہ نے جیسے خود کو تسلی دی۔ یاسر عالم کی ٹیکسٹائل مل شہر کی سب سے بڑی ملوں میں سے ایک تھی۔ یہاں کی مشینوں کا شور باہر تک سنائی دیتا تھا مگر یاسر کے دفتر کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ وہ اپنی بڑی سی شیشے کی میز پر بیٹھا کچھ ڈیزائنز دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ آج شکار خود چل کر آئے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا سیکریٹری اندر داخل ہوا۔ سر، ایک لڑکی آئی ہے، آئرہ نام ہے۔ یاسر کی قلم کی حرکت رک گئی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے۔ اسے اندر بھیج دو۔ آئرہ اندر داخل ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ یہ دفتر اس کے پورے گھر سے بھی بڑا تھا۔ دیواروں پر جدید آرٹ کے نمونے تھے اور سامنے یاسر عالم اپنی پوری شخصیت کے روب کے ساتھ موجود تھا۔ آئرہ کے کپڑے سادہ تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے مگر اس کے چہرے پر اب بھی خودداری تھی۔ یاسر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اشارے سے اسے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھو مس آئرہ۔ آئرہ نہیں بیٹھی۔ اس نے میز پر ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا۔ اس میں 50,000 روپے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جو میں اپنی ماں کی نشانیاں بیچ کر اور اپنی تنخواہ جمع کر کے لا سکی ہوں، باقی رقم کے لیے مجھے مزید وقت چاہیے۔ یاسر نے لفافے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے اپنی سرد نظریں آئرہ پر جمائیں۔ 50,000؟ آئرہ، میں نے 15 لاکھ مانگے تھے۔
تم نے میرا 1 ہفتہ ضائع کیا اور بدلے میں یہ معمولی رقم لائی ہو۔ میں محنت کروں گی، میں 2 نوکریاں کروں گی، میں آپ کا 1 پیسہ لوٹا دوں گی۔ آئرہ کی آواز میں التجا اور غصہ ملا جلا تھا۔ یاسر اٹھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ اس کے گرد ایک چکر کاٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ تمہاری 2 نوکریاں بھی تمہیں 15 لاکھ نہیں دے سکتی۔ تمہارے باپ نے میرے اعتماد کا قتل کیا ہے۔ قانون کی زبان میں اسے سنگین جرم کہتے ہیں۔ اس نے فون اٹھایا۔ کہوں تو پولیس کو بلا لوں؟ تمہارے ابا بھی جیل کی ہوا کھائیں گے۔ نہیں، آئرہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں یاسر کی ٹھنڈی جلد سے لمس ہوئیں، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میری بہنیں رل جائیں گی۔ یاسر نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں آئرہ کے لمس کی تپش ابھی باقی تھی۔ اس کے لہجے میں تھوڑی نرمی آئی مگر آنکھیں اب بھی گہری تھیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، یاسر نے کہا۔ مجھے اپنی مل کے لیے ایک ایسی پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے جو قابل اعتبار ہو اور جس پر میرا مکمل کنٹرول ہو۔ تم کل سے یہاں کام کرو گی۔ آئرہ چونک گئی۔ اسسٹنٹ؟ لیکن میں تو ایک آپریٹر ہوں، مجھے بزنس کا کچھ نہیں پتا۔ وہ سکھانا میرا کام ہے۔ یاسر نے میز سے ایک فائل اٹھا کر اسے دکھائی۔ تمہاری تنخواہ اتنی ہوگی کہ تم آرام سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکو گی، لیکن تمہاری سیلری کا بڑا حصہ اس قرض کی قسط پر کٹے گا جو تمہارے باپ نے لیا ہے۔ تم یہاں تب تک کام کرو گی جب تک آخری روپیہ ادا نہیں ہو جاتا۔ آئرہ کو اس سودے میں چھپی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا۔ صرف کام؟ اس نے شک سے پوچھا۔ یاسر کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں صرف کام، لیکن یاد رہے تم 24 گھنٹے میرے حکم کی تابع ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ رات کو بھی فائلیں تیار کرنی ہے تو تمہیں رکنا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ آئرہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک سنہری پنجرہ ہے مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس کے باپ کی آزادی کی یہی قیمت تھی۔ منظور ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بہت خوب۔ یاسر نے ایک پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کانٹریکٹ ہے، اس پر دستخط کر دو۔ آئرہ نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور اپنے نام کے نیچے دستخط کر دیے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے اپنی آزادی یاسر عالم کے نام کر دی ہو۔ یاسر نے پیپر واپس لیا اور اسے دراز میں منتقل کر دیا۔ کل صبح 9 بجے تم یہاں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، یہ 50,000 واپس لے جاؤ۔ اپنی بہنوں کے لیے کچھ اچھا کھانا لے جانا اور اپنے باپ کے لیے دوائیاں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اسسٹنٹ پریشان حال دفتر آئے۔ آئرہ نے لفافہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ مڑی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ یاسر عالم کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے نیچے سڑک پر آئرہ کو جاتے دیکھا۔ اس کی چال میں وہ پہلی والی شوخی نہیں تھی مگر اس کا سر اب بھی بلند تھا۔ تم نے سوچا ہوگا آئرہ کہ تم نے قرض کی زنجیر پہنی ہے۔ یاسر نے شیشے میں جمی دھند کو صاف کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ مگر حقیقت میں تم نے میری دل کی طرف جانے والا راستہ کھول دیا ہے۔ اب تم میرے سامنے ہوگی ہر لمحہ، ہر روز، اور میں دیکھوں گا کہ تم کب تک مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ کمرے میں موجود اے سی کی ٹھنڈک یاسر کے اندر کی تپش کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ ولا آج روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ لان میں سفید اور سنہری رنگ کے پردے لٹک رہے تھے اور فضا میں مہنگے کھانے اور عود کی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ یاسر کی سوتیلی ماں رابعہ شاہ تھی جس کی طرف سے ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی گئی تھی جس کا مقصد اپنے بیٹے عاشر اور اپنی بیٹی اسفا کے لیے نئے سوشل تعلقات بنانا تھا۔ آئرہ جو اب یاسر کی پرسنل اسسٹنٹ تھی وہاں مہمان بن کر نہیں بلکہ یاسر کے حکم پر آئی تھی۔ یاسر کو کچھ ضروری فائلز پر اپنے والد عالم شاہ کے دستخط چاہیے تھے جو اس وقت گھر پر ہی تھے۔ آئرہ نے نیلے رنگ کا سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو سلیقے سے باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں فائلوں کا بیگ تھا۔ جب وہ عالیشان پورچ میں داخل ہوئی تو اسے اپنی حیثیت کا شدت سے احساس ہوا۔ یہاں موجود ہر شخص ہیرے جواہرات اور ریشمی لباس میں ملبوس تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک کرخت اور مغرور آواز نے آئرہ کے قدم روک دیے۔ یہ رابعہ شاہ تھی جس نے اپنے چہرے پر میک اپ کی تہیں جما رکھی تھی اور نظروں میں حقارت تھی۔ آئرہ نے ادب سے سر جھکایا۔ جی میں یاسر صاحب کی اسسٹنٹ ہوں، کچھ فائلز پر عالم شاہ صاحب کی سائن کروانے آئی ہوں۔ رابعہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اوہ، تو تم ہو وہ ملازم کی بیٹی جسے یاسر نے کل ہی اپنی مل سے رکھا ہے۔ سنا ہے تمہارے باپ نے چوری کی تھی تو بیٹی کو یہاں لے آیا تاکہ وہ باقی کسر پوری کر سکے۔ آئرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ میرا باپ ایک ایماندار انسان ہے میڈم، اور میں یہاں صرف اپنا کام کرنے آئی ہوں۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ رابعہ نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ یاسر کو شاید تم پر ترس آ گیا ہو مگر مجھے نہیں۔ یاد رکھنا اس گھر کو ہوا بھی تمہارے جیسے لوگوں کے لیے بہت مہنگی پڑے گی۔
رابعہ شاہ کے لہجے میں حقارت تھی۔ تقریب شروع ہو چکی تھی، یاسر عالم ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ رابعہ نے اپنے بیٹے عاشر کو اشارہ کیا جو ایک کونے میں کھڑا جوس پی رہا تھا۔ عاشر، یہ لڑکی یاسر کے بہت قریب ہو رہی ہے، اسے سبق سکھانا ضروری ہے، ورنہ کل کو یہ ہمارے حصے کی جائیداد پر بھی نظر ڈالے گی، رابعہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ عاشر جو ایک لاؤبالی اور شریر نوجوان تھا مسکرایا۔ فکر نہ کرے مما، ابھی اس کا تماشا بناتے ہیں۔ آئرہ ایک میز کے پاس کھڑی عالم شاہ صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب رابعہ نے اپنا ہیرے جڑا بریسلٹ خاموشی سے میز پر رکھا اور پھر اسے جھٹکے سے زمین پر گرا دیا۔ او خدایا، میرا بریسلٹ کہاں گیا؟ رابعہ نے اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ ابھی تو یہی تھا۔ پورے لان میں خاموشی چھا گئی، مہمان جمع ہونے لگے۔ رابعہ کی نظریں فوراً آئرہ پر گئی۔ تم اس میز کے سب قریب کھڑی تھی، دکھاؤ اپنا بیگ۔ آئرہ ہکا بھکا رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں لیا میڈم، میں تو بس یہاں کھڑی تھی۔ بیگ دکھاؤ اپنا۔ اسما نے آگے بڑھ کر آئرہ کے ہاتھ سے بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ ہاتھ پائی میں بیگ سے فائلیں باہر گر گئیں اور ان فائلوں کے درمیان سے رابعہ کا چمکتا ہوا بریسلیٹ بھی قالین پر آ گرا۔ سب مہمانوں نے نفرت بھری نظروں سے آئرہ کو دیکھا۔ چوری کی بیٹی چوری نکلتی ہے، رابعہ نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ ابھی پولیس کو بلاؤ، اسے اس کے باپ کے پاس ہی بھیجو۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کی قسم، میں نے یہ نہیں اٹھایا، یہ یہاں کیسے آیا مجھے نہیں معلوم۔ وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر ہر چہرہ اسے مجرم سمجھ رہا تھا، ہر کوئی اپنی زبان ہی بول رہا تھا۔ پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گونجتی ہوئی طاقتور آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ یاسر عالم تیزی سے چلتا ہوا ہجوم کے بیچ میں آیا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑے بریسلیٹ پر ڈالی اور پھر آئرہ کے روتے ہوئے چہرے پر۔ یاسر، دیکھو اس لڑکی نے کیا کیا، میں نے اسے پہلے منع کیا تھا کہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے۔ رابعہ نے فوراً سے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ یاسر نے اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے فون سے ایک بٹن دبایا۔ شاہد، لان کے سی سی ٹی وی کیمروں کی لائیو فوٹیج میرے فون پر ٹرانسفر کرو، پچھلے 10 منٹ کی۔ رابعہ اور عاشر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں یاد ہی نہیں رہا تھا کہ یاسر نے گھر کی سیکیورٹی کے لیے جدید ترین تھرمل اور ہائی ڈیفینشن کیمرے لگوائے ہوئے ہیں۔ کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد یاسر نے فون کی اسکرین اپنی ماں اور مہمانوں کی طرف کر دی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رابعہ نے خود بریسلیٹ میز پر رکھا اور پھر اسے پاؤں سے آئرہ کی گری ہوئی فائلوں کی طرف دھکیل دیا۔ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ رابعہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ یاسر نے بہت آہستہ مگر خوفناک لہجے میں کہا، بریسلیٹ وہاں نہیں گرا تھا، اسے وہاں گرایا گیا تھا۔ اس نے آئرہ کی طرف دیکھا جو اب بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ آئرہ، تم یہاں صرف میری ملازم نہیں ہو، تم میرے آفس کی نمائندہ ہو۔ میری اسسٹنٹ پر چوری کا الزام لگانا میرے کردار پر شک کرنے کے برابر ہے۔ اس نے مڑ کر اپنی سوتیلی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ رابعہ بیگم، آپ کو شاید بھول گیا ہے کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے اور اس گھر کے فیصلے میں کرتا ہوں۔ اگر آج کے بعد آئرہ کی عزت پر کوئی بات آئی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ یاسر، تم ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنی ماں کی توہین کر رہی ہو۔ عالم شاہ بھی وہاں آ گئے تھے۔ یاسر نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، میں توہین نہیں کر رہا، سچائی دکھا رہا ہوں۔ یہ لڑکی یہاں کام کرنے آئی تھی، ذلیل ہونے نہیں۔ اس نے آئرہ کی گری ہوئی فائلیں خود زمین سے اٹھائیں اور انہیں صاف کر کے آئرہ کو پکڑایا۔ چلو آئرہ، ہمیں یہاں مزید رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئرہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائلیں لی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یاسر عالم، جو خود اس کا استحصال کر رہا تھا، آج اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یاسر اسے اپنی گاڑی میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ آئرہ کھڑکی کی طرف چہرہ کیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ رونا بند کرو، یاسر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تمہاری مدد اس لیے نہیں کی کہ تم پر کوئی احسان کرنا تھا، میں صرف اپنے گھر میں ہونے والا ڈرامہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ آئرہ نے آنسو پوچھے اور مڑ کر اسے دیکھا۔ پھر بھی شکریہ، آپ وہاں چپ بھی رہ سکتے تھے۔ یاسر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ میں نے تمہیں قرض کی بنیاد پر رکھا ہے آئرہ، اور جب تک وہ قرض پورا نہیں ہو جاتا تم میری ذمہ داری ہو، کوئی اور تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ میری فیملی بھی نہیں۔ آئرہ نے محسوس کیا کہ یاسر کے اس سخت لہجے کے پیچھے ایک ایسا شخص چھپا ہے جو خود اپنوں کی سازشوں کا ستا ہوا ہے۔ اسے پہلی بار یاسر کے لیے نفرت کے بجائے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ سے ویسی بات کیوں کی؟ آئرہ نے دبی آواز سے پوچھا۔ یاسر کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی۔ وہ میری سگی ماں نہیں ہے، میری ماں تو مجھے تب چھوڑ کر چلی گئی تھی جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس گھر میں کوئی کسی کا نہیں ہے آئرہ، یہاں صرف اقتدار اور پیسے کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ آئرہ خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس محل کو باہر سے دیکھ کر مرعوب ہو رہی تھی وہ اندر سے کتنا کھوکھلا اور اندھیرا تھا۔ یاسر عالم کے پاس سب کچھ تھا سوائے سکون کے،
گاڑی آئرہ کے چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ اترنے سے پہلے آئرہ نے ایک بار پھر کہا، یاسر صاحب، آپ نے آج میری عزت بچائی، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ یاسر نے اسے جواب نہیں دیا، بس سامنے دیکھتا رہا۔ جب وہ اتر کر گھر کے اندر چلی گئی تب یاسر نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ تم مجھے شکریہ مت کہو آئرہ، اس نے سرگوشی کی، کیونکہ میں خود نہیں جانتا میں تمہاری حفاظت کروں یا تمہیں اپنی زندگی کے اندھیروں میں قید کر رہا ہوں۔ یاسر نے عجیب سی بے بسی سے سر جھکا لیا۔ رات کے 2 بجے ہسپتال میں موجود آئرہ کے حواس پر پریشانی سوار تھی۔ اس کی چھوٹی بہن سارہ کی اچانک پیٹ میں انفیکشن ہو چکا تھا، جو بہت خطرناک تھا، اور ڈاکٹر نے فوری سرجری اور علاج کا کہا تھا، جس کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے۔ آئرہ ہسپتال کے فرش پر بیٹھی اپنے سر کو گھٹنوں میں لیے سسک رہی تھی۔ اس کے پاس اب بیچنے کو کچھ نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر ایک مانوس بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے یاسر عالم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور فکر کے سائے تھے۔ سارہ کیسی ہے؟ یاسر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر ابھی علاج شروع نہ ہوا تو۔ آئرہ کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ یاسر صاحب، میں اب آپ سے اور پیسے نہیں مانگ سکتی، لیکن میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ یاسر نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں نے تمام اخراجات ادا کر دیے آئرہ، بہترین ڈاکٹرز اس کا کیس دیکھ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ آپ میرے لیے اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صرف آپ کی ایک مقروض ملازمہ ہوں۔ یاسر نے ایک لمبا سانس لیا اور وہیں آئرہ کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف ایک پتھر دل بزنس مین ہوں، ہے نا؟ اس نے سامنے لگی ایک پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئرہ، جب میں چھوٹا تھا میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور میں اس گھر میں ایک اضافی چیز بن کر رہ گیا۔ مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم کیسے ہو، سب کو صرف میری کامیابیوں سے مطلب تھا۔ اس نے مڑ کر آئرہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب آنسوؤں کی جگہ حیرت تھی۔ میں نے تمہیں اپنی بہنوں کے لیے لڑتے دیکھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ کاش میرے لیے بھی کوئی ایسے ہی لڑتا۔ میں سخت نہیں ہوں آئرہ، میں بس ایک ایسا انسان ہوں جو جذبات سے لڑتا ہے، کیونکہ اسے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تھا۔ آئرہ کو پہلی بار یاسر کے عالیشان لباس کے پیچھے چھپا ایک تنہا بچہ نظر آیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ یاسر کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ تنہا نہیں ہیں یاسر صاحب، آپ کے اندر ایک بہت اچھا انسان چھپا ہے۔ یاسر نے اس کا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس لمحے ہسپتال کی اس ویران راہداری میں دو اجنبی روحیں ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ محبت نے خاموشی سے ان کے درمیان جگہ بنا لی تھی۔ 2 ہفتے بعد سارہ اب ٹھیک ہو کر گھر آ چکی تھی اور آئرہ اور یاسر کے درمیان ایک خوبصورت ان کہیں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی۔ یاسر اب اکثر آئرہ کے لیے دفتر میں لنچ منگواتا اور اسے گھر چھوڑنے خود جاتا، مگر یہ قربت رابعہ شاہ اور عاشر کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ عاشر نے ایک خطرناک کھیل کھیلا۔ اس نے آئرہ کے باپ کامران کو ایک سستے بار بلایا اور اسے خوب شراب پلائی۔ کامران چچا، آپ کو پتہ ہے یاسر آپ کی بیٹی کو کیوں قریب رکھ رہا ہے؟ یاسر نے زہر اگلا۔ وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے اور بدلے میں آپ کو جیل بھیجنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اگر آپ اس پر ہراساں کرنے کا کیس کر دیں تو آپ کو لاکھوں روپے ملیں گے اور آپ کا قرض بھی معاف ہو جائے گا۔ نشے میں دھت کامران، جو پہلی احساس کمتری کا شکار تھا، عاشر کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے ایک خالی کاغذ پر دستخط کر دیے جو عاشر نے اسے قانونی کارروائی کے نام پر دیا تھا۔ اگلے دن جب یاسر اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، جب شاہد نے ایک فائل میز پر رکھی۔ صاحب یہ دیکھیں، آئرہ کے والد نے آپ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں درخواست دی ہے کہ آپ ان کی بیٹی کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ یاسر کا رنگ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ کیا؟ یہ ناممکن ہے صاحب، اس میں آئرہ کے والد کا دستخط ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آئرہ نے انہیں بتایا ہے کہ آپ اسے زبردستی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ شاہد نے مزید آنکھ لگائی۔ اسی لمحے آئرہ مسکراتی ہوئی دفتر میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں یاسر کے لیے اس کی پسندیدہ کافی تھی۔ یاسر نے غصے سے فائل اس کی طرف اچھالی۔ یہ کیا ہے آئرہ؟ یاسر کی آواز گونجی۔ آئرہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، ابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔
یاسر صاحب میرا یقین کریں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ جھوٹ! یاسر کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہاری بہن کا علاج کرایا، تمہیں اپنے دل کے راز بتائے، اور بدلے میں تم نے اور تمہارے باپ نے مل کر میرے خلاف یہ سازش رچی تاکہ تم وہ 15 لاکھ معاف کروا سکو۔ خدا کی قسم یاسر صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عائرہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یاسر نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ بند کرو یہ ناٹک، تم بھی اپنے جور باپ کی طرح دھوکے باز ہو۔ تم نے سوچا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو تم میرا فائدہ اٹھاؤ گی۔ اس نے میز پر پڑا چیک بک اٹھایا اور ایک وقت پھاڑ کر عائرہ کے منہ پر دی مارا۔ یہ لو 15 لاکھ، کیا اس سے زیادہ لے جاؤ، مگر میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تم آج ہی نوکری سے برخاست ہوتی ہو، اور اپنے اس شرابی باپ سے کہنا کہ یاسر عالم سے ٹکر لینا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ یاسر صاحب میری بات تو سنیں۔ عائرہ کی آواز اس کی سسکیوں میں گم ہو گئی۔ نکل جاؤ یہاں سے، یاسر نے دھاڑ کر کہا، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں اور تمہیں واقعی وہ سزا دوں جس کا میں نے پہلے دن ذکر کیا تھا۔ عائرہ اٹھی، اس کی آنکھوں میں اب التجا نہیں بلکہ ایک گہری تکلیف اور خودداری تھی۔ اس نے وہ چیک اٹھایا اور اسے وہیں میز پر رکھ دیا۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں یاسر عالم، آپ نے مجھے نہیں بلکہ اس اعتبار کو قتل کیا جو میں نے آپ پر کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سینے میں دل ہے، مگر آپ تو صرف حساب کتاب کرنا جانتے ہیں۔ وہ مڑی اور بغیر پیچھے دیکھے دفتر سے باہر نکل گئی۔ یاسر نے غصے میں میز پر پڑا تمام سامان فرش پر پٹک دیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے جیت محسوس ہونی چاہیے تھی، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کھو دی ہے۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی دن کی طرح جب عائرہ پہلی بار اس کے پاس آئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دن وہ مجبور تھی اور آج وہ ٹوٹ چکی تھی۔ یاسر نے سگریٹ جلایا، مگر اس کا دھواں اسے سکون دینے کے بجائے اس کا دم گھوٹ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب عاشر کی سازش تھی، اسے بس یہ دکھ تھا کہ عائرہ نے اسے دھوکہ دیا۔ 3 دن بعد، آج 3 دنوں میں یاسر عالم کی زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ دفتر کا کام ہو یا گھر کی رونق، اسے ہر چیز زہر لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی بالکنی میں کھڑا رات کی سیاہی کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے صرف عائرہ کی وہ نم آنکھیں یاد آ رہی تھیں جن میں آخری بار اس کے لیے بے پناہ دکھ اور حقارت تھی۔ وہ ایسی نہیں ہو سکتی، وہ خود سے سرکشی کرتا، مگر پھر وہ قانونی کاغذ اس کے ذہن میں لہراتا جس پر کامران کے دستخط تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے والد عالم شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا خاکی لفافہ تھا اور ان کا چہرہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یاسر بیٹا، کیا میں تم سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ عالم شاہ کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ یاسر مڑا۔ جی ڈیڈ، فرمائیے۔ عالم شاہ نے وہ لفافہ میز پر رکھا۔ آج اکاؤنٹ سیکشن سے مجھے یہ موصول ہوا ہے۔ عائرہ نے نوکری چھوڑنے سے پہلے یہ وہاں جمع کروایا تھا۔ میں نے جب اسے کھولا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ یاسر نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر 15 لاکھ روپے کی رسید، عائرہ کی ماں کے سونے کی بالیوں کی فروخت رسید اور اس کی تمام جمع پونجی کا حساب تھا۔ ساتھ ہی ایک ہاتھ سے لکھا ہوا رقعہ تھا۔ یاسر صاحب، یہ 15 لاکھ روپے ہیں۔ اس میں میری ماں کا آخری زیور، میری بہنوں کی پڑھائی کے لیے جمع کیے گئے پیسے اور میری پچھلے 2 سال کی بچت شامل ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں محنت سے یہ قرض اتار دوں گی، مگر آپ نے میری عزت پر جو داغ لگایا ہے اس کی قیمت یہ پیسے نہیں چکا سکتے۔ اب آپ کا اور میرا حساب برابر ہوا۔ میرا باپ گنہگار تھا، مگر میں غدار نہیں تھی۔ یاسر کے ہاتھ میں وہ کاغذ گر گیا، اس کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس نے قرض اتار دیا تھا تو اس کے باپ نے تو مجھ پر کیس کیوں کیا؟ عالم شاہ نے سرد آہ بھری۔ وہی بتانے آیا ہوں۔ آج میں نے عاشر کو فون پر رابعہ سے بات کرتے سنا۔ وہ ہنس ہنس کر بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے کامران کو شراب پلا کر ایک کورے کاغذ پر سائن کروائے تاکہ تمہیں اور عائرہ کو الگ کر سکیں۔ یاسر، ہم نے اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ یاسر کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہو۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ غصہ، ندامت اور کرب اس کے وجود میں صلاحیت کر گیا۔ اس نے فوراً اپنا کوٹ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ یاسر کی چمکتی ہوئی گاڑی اس بدحال بستی میں داخل ہوئی تو محلے کے بچے اکٹھے ہو گئے۔ وہ گاڑی سے اترا اور تقریباً دوڑتا ہوا عائرہ کے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے زور زور سے دستک دی۔ عائرہ، عائرہ، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد زینب نے دروازہ کھولا۔
اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ یاسر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ کیا ابھی ہمیں مزید ذلیل کرنا باقی ہے؟ زینب، عائرہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ یاسر کی آواز میں التجا تھی۔ آپ ہی گھر پر نہیں ہیں؟ زینب نے روتے ہوئے کہا۔ ابا کو پولیس لے گئی ہے۔ عاشر صاحب کے آدمیوں نے پولیس کو بتایا کہ ابا نے چوری کی تھی اور اب وہ فرار ہونا چاہتے تھے۔ آپ ہی انہیں چھڑوانے کے لیے تھانے کے چکر لگا رہی ہیں، مگر کوئی ان کی بات نہیں سن رہا۔ یاسر کا خون کھول اٹھا۔ عاشر، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ابا کو لے کر آؤں گا اور عائرہ کو بھی۔ وہ اسے تسلی دیتا وہاں سے نکلا۔ تھانے کے اندر حبس اور شور تھا۔ عائرہ ایک کونے میں کھڑی ایک کانسٹیبل کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ خدا کے لیے میرے ابا بیمار ہیں، انہوں نے پیسے واپس کر دیے، وہ چور نہیں ہے۔ بی بی، اوپر سے آرڈر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کانسٹیبل نے اسے جھڑک دیا۔ عائرہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یاسر عالم کی طاقت کے سامنے وہ کبھی نہیں جیت پائے گی۔ انسپکٹر، یہ ایف آئی آر ابھی کے ابھی خارج کرو۔ ایک درجدار آواز نے تھانے کے ماحول کو بدل دیا۔ عائرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یاسر عالم کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ انسپکٹر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا کیونکہ وہ یاسر عالم کی طاقت سے واقف تھا۔ سر آپ، لیکن عاشر صاحب نے تو کہا تھا کہ… عاشر صاحب نے جو کہا تھا وہ بھول جاؤ۔ یاسر نے ڈیسک پر ہاتھ مار کر کہا، یہ شخص میرا ملازم ہے اور اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ جو رقم غائب تھی وہ مل گئی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ ابھی کامران صاحب کو رہا کرو ورنہ میں تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ انسپکٹر نے فوراً چابیاں اٹھائیں اور کامران کو حوالات سے باہر لے آیا۔ کامران کی حالت بہت غیر تھی، وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ عائرہ دوڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ ابا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اپنے باپ کو سہارا دیا۔ پھر اس نے مڑ کر یاسر کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک سرد مہری تھی۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ عائرہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کیا اب بھی کوئی نیا معاہدہ کرنا باقی ہے؟ یاسر اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر موجود پچھتاوا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ عائرہ، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مجھے وہ لفافہ مل گیا، وہ رسیدیں مل گئیں، مجھے عاشر کی سازش کا بھی علم ہو گیا ہے۔ عائرہ تلخی سے مسکرائی۔ تو کیا سچائی جاننے کے لیے آپ کی رسیدوں کی ضرورت تھی؟ میری زبان، میرا کردار، میری آنکھیں، کیا کچھ بھی کافی نہیں تھا؟ یاسر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ جو ہمیشہ دوسروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا آج ایک لڑکی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ عائرہ، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے تمہاری خودداری کو ٹھیس پہنچائی ہے، مجھے معاف کر دو۔ معافی؟ عائرہ نے اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ یاسر صاحب، آپ نے مجھے سڑکوں پر رول دیا، میرے بیمار باپ کو حوالات پہنچایا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک معافی سب کچھ ٹھیک کر دے گی؟ وہ اپنے باپ کو لے کر تھانے سے باہر نکلنے لگی۔ یاسر اس کے پیچھے لپکا۔ عائرہ، بارش ہو رہی، تم اس حال میں کہاں جاؤ گی؟ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عائرہ رکی اور مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یاسر عالم صاحب، اس دن آپ نے کہا تھا کہ تمہاری سزا کچھ اور ہوگی، آج میں آپ کو آپ کی سزا دیتی ہوں۔ میں آپ کو وہ 15 لاکھ واپس کر چکی ہوں، مگر جو بھروسہ آپ نے توڑا ہے وہ اب دنیا کی کوئی دولت واپس نہیں لا سکتی۔ آج کے بعد آپ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ اپنے باپ کو لے کر ایک رکشے میں بیٹھ گئی اور چلی گئی۔ یاسر وہیں بارش میں بھیگتا کھڑا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل غریبی پیسے کا نہ ہونا نہیں، بلکہ کسی کے اعتبار کو کھو دینا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا عائرہ، چاہے مجھے خود کو کیوں نہ بدلنا پڑے، اس نے ایک عزم سے دہرایا۔ ایک ماہ بعد، ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ عائرہ نے ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری شروع کر دی تھی اور اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے یاسر عالم سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا تھا۔ اس کا باپ کامران اب ایک ریہیب سینئر میں تھا جس کا انتظام یاسر نے زبردستی عائرہ کو بتائے بغیر کروایا تھا تاکہ وہ اپنی شراب کی عادت چھوڑ کر ایک بہتر انسان بن سکے۔ ایک شام جب عائرہ اسکول سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر وہی جانی پہچانی سیاہ مرسڈیز کھڑی ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کے قدم ساکت رہ گئے۔ صحن میں یاسر عالم بیٹھا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کی والد عالم شاہ اور ایک معزز خاتون تھی جن کی آنکھوں میں یاسر جیسی ہی چمک تھی۔
وہ یاسر کی سکی ماں شہلا بیگم تھی جنہیں یاسر برسوں بعد ڈھونڈ کر واپس لایا تھا۔ آئرہ کو دیکھ کر یاسر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب پہلے جیسا مغرور نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی عاجزی اور سکون تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آئرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی سختی نہیں تھی۔ یاسر کے والد عالم شاہ آگے بڑھے۔ بیٹی، ہم یہاں معافی مانگنے اور ایک نئی شروعات کرنے آئے ہیں۔ یاسر نے اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ اس نے عاشر اور رابعہ کو گھر سے الگ کر دیا اور اپنی ماں کو بھی واپس لے آیا ہے۔ یاسر خاموشی سے چلتا ہوا آئرہ کے قریب آیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھولا۔ اس میں وہی سونے کی بالیاں تھی جو آئرہ نے اپنی ماں کی نشانی کے طور پر بیچی تھی۔ یہ میں نے ڈھونڈ لی ہے۔ یاسر کی آواز گہری اور جذباتی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ قرض ختم ہو گیا ہے، مگر میں نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ میرا قرض تو ابھی شروع ہوا ہے۔ میری زندگی، میری خوشیاں، میرا سکون، یہ سب تمہارے مرہون منت ہے۔ آئرہ نے وہ بالیاں دیکھی اور پھر یاسر کو۔ یاسر صاحب، میں نے آپ سے کوئی بدلہ نہیں مانگا تھا۔ میں بدلہ نہیں دے رہا آئرہ، میں خود کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یاسر نے سب کے سامنے آئرہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے مجھے ایک پتھر سے ایک انسان بنایا ہے، کیا تم ایک ایسے شخص کو قبول کرو گی جو اب بھی سیکھ رہا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے؟ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہنیں سارہ، زینب اور مریم دروازے کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یاسر نے صرف اس کے باپ کا علاج نہیں کرایا، بلکہ اس کی بہنوں کے دلوں میں ایک مقام بھی بنا لیا تھا۔ آئرہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، اور جیسے ایک دم پہاڑ لوٹ آئی ہو۔ آپ کو یاسر عالم ولد عالم شاہ 50 لاکھ روپے حق مہر کی عوض نکاح میں قبول ہے؟ آئرہ نے ایک نظر دور کھڑے اپنے باپ کامران پر ڈالی جو اب صاف ستھرے لباس میں خوش اور صحت مند نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے یاسر کو دیکھا جو اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہو۔ قبول ہے، آئرہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ نکاح کے بعد یاسر آئرہ کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر آئرہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یاد ہے اس دن میں نے کہا تھا کہ تمہاری سزا کچھ اور ہوگی؟ آئرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی یاد ہے۔ یاسر نے اپنا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تمہیں تا حیات اس دل کی قید میں رہنا ہوگا۔ یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے مسز یاسر عالم۔ آئرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فضا میں خوشیوں کی شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ یاسر عالم جو کبھی صرف سود اور منافع کی زبان سمجھتا تھا، آج محبت کے سودے میں اپنی انا ہار کر زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت چکا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے جیسے اس نئے جوڑے کو دعا دے رہے تھے۔